ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں، ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزویں، وانہم الا یظنون، اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدے اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما، پس خرابی ہے ان کے لیے اس چیز سے، کتبت ایدیہم، جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز نہیں خلاف کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے۔ ام تقولون علی اللہ، یا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں چھوئے گی آگ، بلا، کیوں نہیں آگ، اس کا مطلب ہے کہ آگ کیوں نہیں چھوئے گی۔ من کسب سیئۃ، جس نے کمائی برائی، جس نے برائی کو کمایا، اسے آگ کیوں نہیں چھوئے گی۔ احاطت بہ خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے۔ فاولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ۔ ہمارا جو ربط تھا گزشتہ سبق سے، گزشتہ درس سے جو ہمارا ربط ہے وہ یہ ہے، پہلے ان کا ذکر تھا جو تعلیم یافتہ تھے، ان لوگوں کا، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر تھا جو تعلیم یافتہ تھے، ان کی جہالتوں کا، ان کی حرکتوں کا، حماقتوں کا ذکر تھا۔ اب ان پڑھوں کا ذکر ہے کہ دین کے اندر پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں جو ہے اللہ کی دین کی دشمنی کے اندر جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ان پڑھ وہ برابر ہوتے ہیں۔ اب ان پڑھوں کا ذکر ہے، ان پڑھ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ہماری آیت یہاں سے شروع ہوئی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر چند جھوٹی آرزویں، یعنی وہ کتاب کو نہیں جانتے مگر اس کے اندر اپنی خواہشات کو شامل کر لیتے، تھوڑی سی کتاب کی بات، باقی ساری اپنی خواہشات۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہے گمان کرنے والے، یعنی وہ گمان نہیں کرتے اس کے بارے میں، جیسے کہ اکثر جاہل سینہ بسینہ نقل ہونے والی عجیب عجیب کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور کتاب کا علم انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ان کے لیے سراپا خرابی ہے۔ ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جب کتاب لکھی جاتی تھی، توریت جب لکھی جاتی تھی، ہمارے نبی کے زمانے میں جو کلام اللہ لکھا جاتا تھا، اللہ کا کلام قرآن مجید، اس وقت بھی اتنا دور جدید نہیں تھا جو اس کا نظام ہو، پریس وغیرہ کا نظام ہو تو یہ کاغذ پر لکھا ہوا چھپ سکے،
کوئی ایسا کمپیوٹر دور نہیں تھا، تو ہاتھوں کے ذریعے سے یہ چیزیں لکھی جاتی تھی. ہاتھوں سے کچھ آیات تورات کی ہوتی تھی، یعنی تورات کے زمانے میں بھی تورات کی کچھ آیتیں ہوتی تھی، اور یہ کچھ جو ہے اپنی طرف سے لکھ کر کہتے تھے، یعنی جو نبی کی طرف وحی آئی، نبی نے آگے اپنے حواریین کو بتائی، اپنے صحابہ کو بتائی، وہ باتیں جب کچھ لکھ لیتے تھے تو یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو یہودی تھے تورات والے، یہ ان کے اندر کچھ باتیں اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے. تو ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ باتیں لکھ کر وہ اس کی نسبت جو کر دیتے تھے وہ نبی کی طرف کر دیتے تھے، اور کتاب کی طرف نسبت کر دیتے تھے کہ یہ تورات ہے، اور کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہ سستی دے رہے ہیں، تو لوگ خریدتے تھے. تیسرے پارے میں آئے گا، آگے جو تیسرا پارہ آئے گا اس میں انشاءاللہ آئے گا وما ہوا من عند اللہ. اللہ نے زندگی دی تو ہم وہاں پڑھیں گے وما ہوا من عند اللہ، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت. چونکہ اس میں انہوں نے آسان مسئلے لکھے ہوتے تھے، اس لیے لوگ شوق سے خریدتے تھے. جس طرح آج کل جو کہانیوں والی کتابیں ہیں عام لوگ لیتے ہیں، اور جو ٹھوس کتابیں ہیں جن میں عقائد اور اعمال کا بیان ہوتا ہے وہ نہیں لیتے. ہمارے سامنے ناول اور کہانیاں وغیرہ کتنی بکتی ہیں، اور جو کتابیں پڑھنے کی ہیں، عقائد کی کتابیں، اعمال کی کتابیں، وہ لوگ نہیں خریدتے، وہ نہیں لیتے. یا جس طرح روافض جو ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اور حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ چھپایا ہوا ہے، اور رافضی عورتیں ان کو عورتوں میں تقسیم کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں، اور اس طرح وہ عورتوں کی ذہن سازی کرتی ہیں. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں پکاؤ اور کھاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ. یہ سب خرافات ہیں اور بزرگوں کے ذمے لگائی جاتی، خود کر کے بزرگوں کی طرف اس کی نسبت کر دیتے. اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بزرگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ذمے جو ہے غلط باتیں لگا دو. پھر آگے ہے تو فویل لہم مما کتبت ایدیہم. یہاں پر جو ویلن کا لفظ ہے، ویل کہتے ہیں، ویل کی تعریف کیا ہے؟ ویل جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام بھی ہے. جب آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو سڑتا گلتا 70 سال کے بعد نیچے گرے گا. یہ حال ہوگا ایسے لوگوں کا جنہوں نے تحریف کی اللہ کی کتابوں کے اندر اور اسے آگے بیچا، اپنے پیسوں کے چکر میں جو ہے وہ ایسی غلط باتیں ان میں لکھی، اور یہ غلط اور جھوٹے قصے جو گڑھے ان کی نسبت جو ہے شریعت کے ساتھ کر دی، صحابہ کی طرف کر دی، بزرگوں کی طرف کر دی. ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ جہنم میں ان کو جب پھینکا جائے گا تو سڑتے گلتے 70 سال کے بعد جو ہے وہ نیچے گریں گے. ایسا برا حشر ہوگا، اللہ پاک حفاظت فرمائے ہم سب کی. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس خرابی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو لکھی ہے ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے، یعنی وہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت ہے. وہ تورات میں تحریف کر کے اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں شامل کر کے لوگوں کے آگے فروخت کرتے اور رقم جو ہے اس سے بٹورتے تھے. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے وقالو، اور کہتے تھے، یہ دوزخ جو یہودی اور نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی اور نصرانی دونوں فرقوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جب اس طرح سے حرکتیں کرتے ہوئے، پیسے لیتے ہوئے، جھوٹی کہانیاں کرتے ہوئے، اور یہ بات کہا کرتے تھے وقالو، قرآن کی آیت ہے وقالو، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودہ، مگر گنتی کے چند دن. وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے آگ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چھوئے گی، ہماری جو غلطیاں گناہ جو ہے اس پر ہمیں آگ تھوڑے سے عرصے تک چھوئے گی، پھر ہم جو آزاد ہو جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے. اب وہ گنتی کے چند دن کتنے ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال جو ان کے نزدیک تھے نا. یہودیوں کا ایک اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر 70,000 سال ہے. کچھ حدیثیں بھی بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی عمر جو ہے 70,000 سال ہے، مگر محدثین اکرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ باطلہ لا اصل لہا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب باطل ہے. اور ہر 1000 سال کے بعد ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے.
گویا کہ 7 دن دوزخ میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے. یہ ایک قول ہے, ٹھیک ہے. دوسرا نظریہ ان کا یہ ہے کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے اور ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی, یعنی 40 دن, ہم بھی 40 دن دوزخ میں رہیں گے پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے. کتنی عجیب منطق ہے کہ پوجا تو کریں بڑے تمہارے بڑے اور دوزخ میں سزا تم بھگتو. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. یہ کیسا عجیب نظریہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی وجہ سے 40 دن دوزخ میں رہیں گے, اس کے برعکس عیسائیوں نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمارے منجی ہیں, یعنی ہماری نجات انہوں نے کروا دی. وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ وہ سولی پر لٹک کر ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے ان کے سولی پر لٹکنے سے ہو گیا. ارے بے ایمانو, گناہ کرو تم 2000 سال کے بعد اور وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر لٹکے 2000 سال پہلے. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ کتنی عجیب منطق ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم موجود ہے. فرمایا, اللہ پاک فرماتے ہیں کلام اللہ کے اندر لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا, نہیں کفایت کرے گا باپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے, ہر ایک نے اپنے کیے کا پھل کھانا ہے. انہیں غلط نظریات کی وجہ سے وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نصارا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. یہودی کہتے تھے جنت ہماری اور عیسائی کہتے تھے جنت ہماری جاگیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, کہہ دیجئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, یعنی ہمارے نبی سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد. یہ ترجمہ مکمل ہو گیا کہ 7 دن یا 40 دن دوزخ میں رہنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, بس ہرگز نہیں خلاف کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا, یعنی اپنے عہد کے خلاف اللہ پاک کبھی بھی نہیں جاتے. ام تقولون علی اللہ, یا کہتے ہو تم اللہ پر ما لا تعلمون, جو کچھ تم نہیں جانتے. بلا, کیوں نہیں چھوئے گی آگ, من کسب سیئۃ, جس نے کمائی برائی, اور اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ قالت الیہود عزیز بن اللہ, یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام کے بارے میں قالت الیہود عزیر بن اللہ, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. او ظالموں, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے بندوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدائی میں شریک بنا دیا. اور اے یہودیوں, تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو حلال زیادہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. علی مریم بہتان عظیمہ, حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھتے ہو, معاذ اللہ. ان باتوں کے ہوتے ہوئے تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے, کیوں نہیں چھوئے گی آگ تمہیں. من کسب سیئۃ, جس نے کمائی برائی, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے, یعنی دل کو بھی گھیر لیا اور ظاہر کو بھی گھیر لیا. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, وہی لوگ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, سب سے بڑی سزا ہے. ایک تو یہ کہ وہ دوزخ والے ہیں, اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. بخلاف اس کے والذین آمنوا, یہ بہت بدبخت جو خوش بخت لوگ ہیں. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اور خالی ایمان ہی نہیں لائے, صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے, بلکہ وعملوا الصالحات, اور عمل کیے اچھے. اولئک اصحاب الجنہ, وہی لوگ جنتی ہیں.
ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اور بڑا انعام ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہاں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اب چھن جائے گی، اب ختم ہو جائے گی، اب اس کا جو ہے کہانی پوری ہو جائے گی، اس کی عمر پوری ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اس طرح سے۔ لیکن جنت کے اندر یہ بڑی نعمت ہوگی، جتنی نعمتیں ہوں گی وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہاں پر جو ہے نصارہ اور یہودیوں کا جو ہے وہ بیان تھا، ان کے باطل جو عقائد ہیں کہ وہ آخرت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں جو ہے وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور آگے نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اچھے سے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔